السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ یاسین شریف کا ہم نے آغاز کیا اور پارے 22 الحمدللہ ہم مکمل ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پارے 23 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پچھلے درس میں ایک واقعہ چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ہم مختصراً واقعے کو بھی ہم بیان کریں گے، پھر چونکہ آدھی تفسیر آدھے سے زیادہ واقعہ جو ہے تفسیر کے اندر گزر چکا ہے، لیکن مفہوم معلوم ہوا کہ واضح نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ مفہوم کو واضح انداز میں ظاہر کرنے کے لیے ہم پہلے واقعہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو مختصر جو تفسیر باقی ہے اس واقعے کی ضمن میں اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ حاضرین محترم، بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی۔ انطاکیہ مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 2 قاصدوں کو روانہ کیے۔ وہ 2 قاصدوں کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صادق اور صدوق نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ صادق مصدوق نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یوحنا اور یونس نام ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ 2 قاصدوں کو آپ اپنا پیغام رساں بنا کر انطاکیہ مقام پر بھیجے۔ چنانچہ جب وہ 2 قاصد شہر کے قریب پہنچے، مقام کے قریب پہنچے، تو دیکھا کہ وہاں پر ایک شہر کے کنارے پر ایک آدمی جنگل میں کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے۔ تو اجنبی لوگوں کو دیکھ کر وہ آدمی جو ہے حبیب نجار اس آدمی کا نام بتایا جاتا ہے۔ تو وہ آدمی دیکھ کر پریشان ہوا اور پھر تفصیلات معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں۔ حبیب نجار نے کہا کہ دلیل کیا ہے اس کی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم جو چیز دلیل کے طور پر مانگو گے ہم اس کو پورا کریں گے۔ چنانچہ حضرت حبیب نجار جو ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، ان کا ایک بیٹا یا پھر بیٹی بیمار تھی۔ چنانچہ یہ دونوں گھر پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، تو وہ بیماری جو لا علاج کہہ کر طبیب ہاتھ اٹھا دیے تھے ان دونوں کی دعا سے، اور یہ دونوں جب ہاتھ بیمار پر پھیرے فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار کو شفا یابی عطا فرمائی۔ تو لا علاج بیماری ان دونوں کے ذریعے سے کیا ہے دور ہو گئی۔ تو اب حبیب نجار کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اسلام وہیں کا وہیں ایمان قبول کر لیے تھے، لیکن یہ واقعہ آہستہ آہستہ جب لوگوں میں پھیلتا گیا تو لوگ آتے گئے، اپنی بیماروں کو لاتے گئے اور ان دونوں کے پاس صادق اور صدوق کے پاس کیا ہے دعا کرواتے، اور پھر جو بھی بیماریاں ہوتی پریشانیاں ہوتی ان کی دعا سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی شہرت پورے علاقے میں پورے شہر میں پھیل گئی۔ اتفاق سے جو بادشاہ وہاں پر تھا، اس بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو فوری طور پر بادشاہ نے ان دونوں کو طلب کیا۔ تو جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو چونکہ یہ ایمان والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے، حق بیانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو جب بادشاہ نے کہا کہ وہ بادشاہ دراصل کیا ہے بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا کرتا تھا، تو کیا ہمارے معبودوں کے بھی علاوہ تمہارا کوئی خدا ہے؟ تو ان لوگوں نے علی اعلان کہا کہ ہاں بالکل خدا ہے، وہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے۔ تو ایک بادشاہ کے سامنے یہ ایک نئی باتیں تھیں، ایک تو ظالم تھا اور جابر تھا، ایک نئی باتیں جب سمجھ میں آئی تو غصے میں آیا اور پھر کیا کیا، فوری طور پر ان دونوں کو
قید خانے میں بند کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ دونوں کیا ہے قید خانے میں بند ہو گئے۔ کئی دنوں تک ان دونوں کی طرف سے کوئی خبر نہ ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت شمعون کو روانہ کیے ان دونوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ذمہ داری پیغام پہنچانے کی حضرت شمعون کو بھی دی۔ چنانچہ جب حضرت شمعون آئے اس علاقے میں تو معلوم ہوا کہ واقعہ ایسا ہوا ہے، بادشاہ نے ان دونوں کو قید کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب حضرت شمعون کیا ہے ایک حکمت سے وہاں پر کام لیا، حکمت عملی اپنی اختیار کی۔ وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جو بادشاہ کے جو مصاحبین ہوا کرتے ہیں، جو قریبی جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے دوستی کی، پھر اس کے بعد ان کو مفید مشورے دیتے رہے، ان کے قریب ہوتے گئے، یعنی کہ قلبی تعلق جسے کہتے ہیں، کہ جگری دوستی جسے کہتے ہیں، ویسے ان کے ساتھ قائم کر لیے۔ پھر اس کے بعد جب وقتاً فوقتاً کوئی اہم معاملہ پیش آیا تو بادشاہ کے پاس جاتے اور پھر وہاں بادشاہ کو اچھا عمدہ مشورہ دیتے، تو بادشاہ آپ کے مشوروں کو مانتا اور پھر عمل کرتا، تو یقیناً بادشاہ کو بھی اس میں فائدہ ہوتا۔ تو آہستہ آہستہ مصاحبین کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہے بادشاہ کے بالکل قریبی ہو گئے، بادشاہ آپ کی باتوں پر اعتماد کرنے لگا اور پھر آپ کے مشوروں کو قبول کرنے لگا۔ تو بادشاہ کو جب آپ پر پورا بھروسہ ہوا تو ایک دن موقع تھا غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت شمعون نے بادشاہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے 1-2 لوگوں کو قید خانے میں بند کیا ہے، تو کیا آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں غصے کی حالت میں تھا، ان کی پوری باتیں میں سن نہیں سکا۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ ایسا کریں، ان کو بلائیں، ان کی کیا بات ہے، حقیقت کیا ہے، ان سے پوچھیں، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر صادق اور صدوق دونوں کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد اب بادشاہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سوال حضرت شمعون کر رہے ہیں کن سے؟ صادق اور صدوق دونوں سے۔ تو پہلے حضرت شمعون نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہمارا خدا زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے، ہر چیز کو مارنے والا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ جواب سن کر حضرت شمعون نے کہا کہ اتنا لمبا جواب نہیں، مختصراً بتاؤ۔ تو وہ بتائے کہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ حضرت شمعون نے پوچھا، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو سچی ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جو بھی بات تم کہو گے دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت شمعون نے کہا کہ کیا تم ایسا اندھا کہ جس کو پیدائشی طور پر اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، اس کی آنکھ بنا سکتے ہو، اس کو آنکھ دے سکتے ہو؟ دونوں نے رضامندی اختیار کی، اور پھر بادشاہ نے ایک ایسے بچے کو وہاں پر پیش کیا جو ابتدائی طور پر یوں سمجھیں کہ اس کے چہرے پر آنکھ تھی ہی نہیں، آنکھ ہی نہیں تھی، یعنی کہ بالکل پورا ایک دم جیسے رخسار پر سیدھا چمڑا ہوا کرتا ہے، تو آنکھ کے مقام پر بھی بالکل سیدھا چمڑا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے کیا کیا کہ یہاں پر تھوڑا سا 2 آنکھوں کے مقام پر سوراخ کیا، اور پھر مٹی کے 2 ڈلے بنا کر وہ جو آنکھ کے مقام پر ہے وہ سوراخ کے اندر رکھ دیے، دونوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی، اور وہیں کا وہیں وہ بچے کی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ عطا فرمائی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت شمعون اس واقعے کے بعد حقیقت ظاہر نہیں کی، بلکہ اور ایک بات یہ کہ یہ تو ایک دلیل ہوئی، اور کیا دلیل ہے؟ اور ایک دلیل پیش کرو۔ تو دوسری دلیل تم جو چاہو۔ تو حضرت شمعون نے کہا کیا تم مردوں کو زندہ کر سکتے ہو اللہ کے حکم سے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 8 دن پہلے یا پھر چند دن پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا، اس کا والد دوسرے مقام پر تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ والد کے آنے سے پہلے اس کی تدفین ہرگز نہیں کی جائے، تو تقریباً 7-8 دن رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو بھی آنے لگی تھی۔ تو بادشاہ موقع کو غنیمت سمجھا اور پھر ان دونوں سے کہا کہ ایسا کریں، یہ جو بچہ مرا ہوا ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں۔ تو فوری طور پر وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور ادھر حضرت شمعون چونکہ وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باطنی طور پر دل میں آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ بچہ جو 7-8 دن پہلے مر گیا تھا، اس کے جسم سے گلی سڑی بو آ رہی تھی، اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے فوری طور پر اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کیا ہے دوبارہ زندہ ہوا۔ اور پھر ہونے کے بعد
دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، یہ دونوں صادق اور صدوق کے بارے میں اور خاص طور پر حضرت شمعون کے بارے میں اس نے گواہی دی، اور پھر حکم یہ دیا کہ اے لوگوں ان تینوں کی باتیں مانو، یہ لوگ صحیح راستہ بتا رہے ہیں، صحیح باتوں کی یہ ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، دونوں تو معلوم ہے، یہ تیسرا کون ہے؟ کیونکہ بادشاہ کو بھی حضرت شمعون کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی کیا ہے، قاصد ہیں ان دونوں کی طرح، تو وہ تو اپنے مصاحب کے طور پر، ساتھی کے طور پر، مشیر اعلیٰ کے طور پر وہ حضرت شمعون کو رکھا تھا۔ تو جب معلوم ہوا کہ حضرت شمعون بھی انہی میں سے ہے تو اب پریشان ہوا، اور پھر بتایا کہ چونکہ اب یہ تینوں بھی کیا تھے، ایک اعلیٰ مقام پر تھے، تینوں بھی کیا ہے اعلیٰ مقام، ایک تو دونوں تو قید کر دیے گئے تھے، اب یہ جو حضرت شمعون ہے ایک مشیر اعلیٰ کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اب ان کو اچانک اب اگر سزا دیں گے تو سزا دیتے ہی لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، تو لہٰذا بات یہ طے ہوئی کہ ان تینوں کے معاملے میں کیا ہے، ہم تھوڑا سا سکوت اختیار کریں گے، کچھ دنوں بعد، کچھ دیر بعد کیا ہے ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ اب یہ تینوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ ایک روایت۔ بعض نے بتایا ہے کہ یہ واقعات دیکھنے کے بعد بادشاہ اور اس کے چند لوگ کیا ہے اسلام قبول کر لیے تھے۔ بعض نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، بادشاہ اپنے کفر پر اڑے رہا، بلکہ کیا کیا کہ وہاں پر ان کو سزا دینے کا حکم دیا تھا، تو بہرحال ابھی سزا کا معاملہ نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ تینوں بادشاہ کے دربار سے نکلے تو بادشاہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے پیچھے لوگوں کو لگا دیا اور پھر ان کو پکڑ کر سزا دینے ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ حبیب نجار جو پہلے ہی ایمان قبول کیے تھے، شہر کے باہر کام کر رہے تھے، کاموں میں مصروف تھے، جب ان کو اطلاع ہوئی کہ بادشاہ ان تینوں کو سزا دینے والا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پھر آ کر کہنے لگے کہ جیسے کل کے سبق میں ہم آخر میں بتائے ہیں کہ یا قومی اتبعوا المرسلین، جو قاصد بھیجے گئے ہیں ان کی کیا کرو، تم پیروی کرو، ایسے رسول ہیں، یہ قاصد ہیں کہ تم سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے، کوئی عوض نہیں مانگتے، تو ان کی تم پیروی کرو۔ تو حبیب نجار ایمان قبول کیے ہیں، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بھی ان کے باتوں میں آ گئے ہو، ان کے احکامات پر عمل کرنے لگے ہو، ان کی باتوں پر ایمان لائے ہو؟ تو اب حبیب نجار نے کہا کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لانے سے کون سی چیز مجھے روک رہی ہے، وہی میرا خالق و مالک ہے۔ چنانچہ اب بتایا جاتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو قوم نے حبیب نجار کو ختم کر دیا۔ یہ ایک روایت ہے کہ ختم وہیں کا وہیں آپ کو ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے بعد چونکہ شہید ہوئے ہیں آپ کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ ایک قول۔ دوسرا قول بتاتے ہیں کہ ختم نہیں کیا گیا بلکہ آپ باحیات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے اوپر اٹھا لیا ہے، آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا ہے، جنت میں آپ کو بلند مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کر دیا ہے۔ دونوں قول ملتے ہیں، ایک قول ختم کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، دوسرا قول باحیات ہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آپ کو اٹھا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ تو اب یہ واقعے کی جو تفسیر تھی وہ تو ہم تقریباً یوں سمجھیں کہ ایک 60% ہم کل کے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ آج مختصر جو ہم بیان کریں گے وہ کیا ہے کہ حضرت حبیب نجار جب واپس آنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے کہے کہ تم ان تینوں کی باتیں کیوں نہیں مانتے ہو، ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو، اور میرا معاملہ جہاں تک ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہوں۔ جب ان کافروں کے سامنے حبیب نجار نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو اب یہاں سے وہ بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حبیب نجار ان تینوں میں سے ایک شخص ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور پر جو ایمان لائے ان میں سے حبیب نجار بھی ایک ہے۔ 3 نام بتائے جاتے ہیں، ایک حبیب نجار کا، اور دوسرا تبع حمیری جو بڑے جو ہیں وہ، اور تیسرے جو ہے وہ ورقہ بن نوفل۔ یہ 3 حضرات جو ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ کیا ہے آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ حبیب نجار بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، غالباً حضور کی آمد سے 600 سال پہلے کا یہ واقعہ آپ کی عمر بتائی جاتی ہے، 600 سال پہلے آپ کا زمانہ ہے۔ چلیے اب یہ واقعہ ہم نے مختصر طور پر بیان کیا ہے، مزید تفصیلات ہے اس میں،
اور نکات ہے بہت سارے اس میں، تو آپ مزید دیگر تفسیر کی کتابوں میں آپ اس کو مطالعہ کر لیں۔ چلیے اب بتا رہے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے، کون سی چیز مجھے روک رہی ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات بابرکت کی، الذی فطرنی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ای خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مطلب ای لا مانع لی من عبادتہ، اس ذات بابرکت کی عبادت کرنے سے کوئی بھی چیز مجھے روکنے والی نہیں ہے، حالانکہ الموجود مقتضیہا، اس عبادت کا تقاضا یعنی کہ اس کی عبادت کرنا ہر بندے پر لازم اور ضروری ہے، یہ تقاضا جو ہے یہ موجود ہے، پایا جا رہا ہے، تقاضا بھی ہے اس کا، تو لہٰذا پھر اب مجھے کون سی چیز مانے ہے، وَأَنْتُمْ كَذَلِكَ، اور پھر تمہارے لیے معاملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں، تقاضا جیسے میرے سامنے عبادت کا موجود ہے، تم بھی ویسے ہی ہو کہ تمہارے لیے بھی موجود ہے تقاضا، تم اس کو دیکھو اور پھر کیا ہے عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو کیا ہے لوٹایا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا، فطرنی مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو کیا ہے لوٹایا جائے گا، کب؟ بعد الموت، مرنے کے بعد، فَيُجَازِيكُمْ كَغَيْرِكُمْ، وہ کیا کرے گا، تم کو بدلا دے گا جیسے تمہارے علاوہ دوسروں کو، کغیرکم سے مراد اب چونکہ وہاں پر مخاطبین حبیب نجار کے جو ہے کافر ہیں، تو کافروں کے علاوہ کون ہوں گے، مسلمان ہوں گے، جیسے ایمان والوں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دے گا، تو ویسے ہی کیا ہے کافروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلاتا کرے گا۔ اب بتا رہے ہیں، اب یہ سب دیکھیں، حبیب نجار کا قول ہے کہ حبیب نجار کافروں کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور پھر ان کے سامنے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ان معبودان باطلہ کو، ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں میں؟ ابھی اتخذوا جو دو حمزے ایک ساتھ آئے ہیں تو بتا رہے ہیں فی الحمزتین منہ ما تقدم فی انذرتہم، یہاں پر چونکہ دو حمزے آئے ہیں تو جیسے اس سے پہلے اسی سورہ میں انذرتہم میں دو حمزے آئے تھے تو وہاں پر جو تفسیر بیان کی گئی تھی، قراتوں کا اختلاف بتایا گیا تھا، تو اتخذوا میں بھی وہی ہے، قراتوں کا اختلاف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہو استفہام بمعنی النفی، یہ استفہام نفی کے معنی میں، یعنی کہ کیا میں اللہ کے علاوہ ان بتوں کو، ان معبودان باطلہ کو میں کیا کروں، معبود بنا لوں، یعنی کہ میں ہرگز نہیں بناؤں گا، یہ مطلب۔ ان یردن الرحمن، اگر رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بضر، مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، یریدنی مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، تو یا کو کیا ہے حذف کر کر جو یا ما قبل مکسور تھا اس کے کسرے کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ وہ یا پر دلالت کرے۔ اگر رحمان مجھ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان معبودان باطلہ کی شفاعت، سفارش مجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، التی زعمتموہا، کہ جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لو بالفرض ہم کو عذاب دے گا تو کل بروز قیامت یہ بت کیا کریں گے، اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے ہم کو بچا لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر رحمان مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو یہ معبودان باطلہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ولا ينقذون، اور نہ وہ کیا ہے مجھ سے عذاب کو دور کر سکے گا، یعنی عذاب سے مجھ کو چھٹکارا دلا سکے گا، نہ وہ اللہ جو نقصان مجھے دینا چاہتا ہے وہ اپنی شفاعت سے، سفارش سے اس نقصان کو دور نہیں کر سکیں گے، یا اس نقصان سے مجھ کو چھٹکارا نہیں دلا سکیں گے۔ اب یہ ولا ينقذون صفت آلہۃ، اب بتا رہے ہیں کہ آلہۃ موصوف ہے، ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون، یہ پورا کا پورا جملہ کیا بن جائے گا، آلہۃ کی صفت بن جائے گا۔ اب مطلب کیا ہے، کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کو میں معبود بنا لوں کہ اگر رحمان ارادہ کرے تو وہ بت رحمان مجھ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو وہ بت مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں، تو یہ پورا جملہ کیا بنے گا، آلہۃ موصوف کی یہ صفت بن جائے گا۔ چلیے انی اذن، آگے بتا رہے ہیں کہ بے شک میں تب تو یعنی ان عبدت غیر اللہ، لو بالفرض میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کروں تب تو میں لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون،
اب حبیب نجار علل اعلان اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگو دیکھو میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون تم میری یہ بات سنو، اور کل بروز قیامت میرے اس ایمان کے بارے میں تم گواہی دینا۔ تو اب یہ فاسمعون جو حبیب نجار جو کہہ رہے ہیں کن سے خطاب ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں، ایک وہ جو تین حضرات تھے صادق صدوق اور حضرت شمعون، ان تینوں کے بارے میں آپ نے ان تینوں سے کہا کہ تم میرے ایمان کے بارے میں گواہی دینا، یہ ایک ہوئی، یا نہیں تو کافروں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا جو حقیقی پروردگار ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اگرچہ تم ایمان نہ لاؤ لیکن کل بروز قیامت تم اس کے بارے میں میرے حق میں گواہی دو گے، تو یہ معنی ہو گئے۔ تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو آمنت بربکم فاسمعون ای اسمعوا قولی، تم میری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو، سن لو، فرجموہ، چنانچہ یہ حبیب نجار کی باتیں سن کر ان سب کو کیا کیا گیا؟ رجم کیا گیا، یعنی کہ وہ سب کے سب مل کر پتھر برسانے لگے ان لوگوں پر، سب کے سب پتھر برسانے لگے ان لوگوں پر۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ فماتا، ایک قول جو یہاں پر صاحب جلال نے ذکر کر رہے ہیں کہ پتھر مارتے مارتے کیا ہے وہ لوگ آپ کو شہید کیے، آپ کا وہیں پر انتقال ہوا۔ قیل لہ عند موتہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ سے کہا گیا ادخل الجنہ، آپ کیا ہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو حبیب نجار کی انتقال کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ انتقال کے وقت وہ حکم دیا گیا کہ تم کیا کریں، تم جنت میں سیدھا داخل ہو جائیں۔ وقیل دخلھا حیا، اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ باحیات زندہ آپ کو جنت میں داخل کیا گیا ہے، جیسے ہم نے واقعے میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ قال، جب وہ جنت میں داخل ہوئے، جنت کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی تھیں ان ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، تو اس وقت ان کو اپنی قوم کی یاد آئی اور کہنے لگے، قال، انہوں نے کہا، یا حرف تنبیہ کے طور پر ذکر ہوا یہاں پر، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ بما غفر لی ربی، کہ میرا پروردگار جو مجھے بخش دیا ہے، میری خطاؤں کو، میرے گناہوں کو جو معاف کر دیا ہے، کاش میری قوم کو اس کا پتہ چلتا، وجعلنی من المکرمین، اور جو میرے پروردگار نے مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنایا ہے، تو کاش میری قوم جانتی تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جاتی، وہ بھی ایمان قبول کر لیتی۔ وما انزلنا علی قومہ، اب بتا رہے ہیں کہ بہرحال واقعہ تو یہاں پر ختم۔ اب حضرت حبیب نجار کے انتقال کے بعد اور پھر یہ تینوں حضرات کے ختم ہونے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ وما انزلنا، ما نافیہ ہے، وما انزلنا علی قومہ، ان کی قوم پر ہم نے نہیں اتارا، یعنی حبیب نجار کی قوم پر ہم نے نہیں اتارا، من بعدہ، آپ کے بعد، یعنی آپ کے انتقال کے بعد، یعنی حبیب نجار کے انتقال کے بعد، آپ کے شہید ہونے کے بعد، من جند من السماء، آسمان سے ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، فرشتوں کا، لإہلاکہم، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، وما کننا منزلین، اور ہم فرشتوں کو لإہلاک احد، ان میں سے کسی ایک کے ہلاک کرنے کے لیے اتارنے والے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کے جو قاصد آئے تھے، پیغام رساں جو تھے، ان کو ختم کیا گیا تھا، تو اب عذاب چونکہ ان پر نازل ہونے والا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ عذاب کے لیے آسمان سے ایک بڑا لشکر اتار کر فرشتوں کو بھیج کر ان کو ہلاک کرنا، یہ اتنی بڑی قوم نہیں ہے، بلکہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ان کا معاملہ تو صرف کیا ہے، ایک چیخ کافی ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ ان کانت، یہ ان کیا ہے، نافیہ ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی قاعدوں میں بتایا ہے کہ الا حرف استثناء سے پہلے اگر ان آئے تو اکثر مقامات پر کیا ہوتا ہے، وہ ما نافیہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں ان کانت ای ما کانت عقوبتہم، ان لوگوں کی سزا نہیں تھی مگر الا صیحۃ واحدۃ، صرف ایک چیخ ان کے لیے کافی تھی۔ صاح بہم جبرائیل، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ چیخے، فاذا ہم خامدون، بس وہ کیا ہے، زمین پر ڈھیر ہو کر رہ گئے، یعنی ساکتون میتون، خاموش مردہ زمین پر پڑے ہوئے ہو گئے۔ اب بتا رہے ہیں، اب آخر میں یہ کیا ہے، یہ دیکھیں کہ اب یہ ایک تو واقعہ بیان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اب عمومی طور پر یہ جملہ بیان کیا جا رہا ہے، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، ہؤلاء، یہ بندوں پر، ونحوہم، اور ان بندوں کی طرح جتنے جو دوسرے لوگ ہیں، ممن کذبوا الرسل، جو کیا ہے رسولوں کو جھٹلائے ہیں، رسولوں کا انکار کیے ہیں، ان پر صد افسوس، فأہلکوا، ان کو بھی کیا ہے ہلاک کیا گیا، وہی شدت التألم۔ اب یہ حسرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انتہائی سخت تکلیف کو کہتے ہیں حسرت، ندامت۔
ونداؤہا، اور دیکھیں کہ ندا جب جس کو دی جاتی ہے تو ذوی العقول ذی روح جو ہوتا ہے اس کو ندا دی جاتی ہے، چاہے جانور ہو یا پھر انسان ہو، ذی روح جو ہے جاندار جو آدمی ہے جو چیز ہے اس کو ندا دی جاتی ہے۔ حسرت، یہ جو لفظ حسرت ہے یہ ذی روح میں سے بھی نہیں ہے یا پھر جاندار میں سے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کیسے ندا دے رہے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں ونداؤہا مجاز، مجازی طور پر یہاں پر حسرت کو ندا دی گئی ہے، یا حسرتن کہہ کر، ای ہادہ اوانی کی فحضوری، مطلب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اے ندامت، اے حسرت، اے افسوس، یہ تیرے حاضر ہونے کی جگہ ہے، تو حاضر ہو جا، یہ تیرے حاضر ہونے کا وقت ہے، تو حاضر ہو جا، یہ مطلب نکلے گا اس کا۔ چلیے، ہائے ان افسوس ہے ان بندوں پر یا پھر ان کے طرح جتنے لوگ تھے ان سارے کے سارے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے، الا مگر وہ سارے کے سارے لوگ کانوا بہ یستہزئون، وہ سب کے سب کافر نافرمان رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کانوا بہ یستہزئون۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مسوق لبیان سببھا لاجتمالہ علی استحزائہم المؤدی الی اہلاکہم المسبب عنہ الحسرۃ۔ چلیے، تین چیزیں اچھی طرح آپ یاد رکھیں کہ پہلے حسرت، اس کے بعد پھر رسولوں کا آنا، اس کے بعد پھر مذاق اڑایا جانا، یہ تین چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اب کیوں ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سمجھا رہے ہیں، تو تین چیزیں پھر ایک مرتبہ دیکھیں، پہلے حسرت، اس کے بعد پھر رسولوں کا آنا، پھر اس کے بعد کیا ہے یہ وہ ان لوگوں کا رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانا، مذاق کرنا۔ تو اب یہ جو آیت ہے ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون مسوق لبیان سببھا، یہ جملہ لایا گیا ہے یا پھر یہ آیت کا حصہ لایا گیا ہے، کیوں؟ مسوق لایا گیا ہے لبیان سببھا، وہ جو حسرت ہے وہ حسرت کیوں کرنا ہے، افسوس کیوں کرنا ہے، اس کے سبب کو، اس کی وجہ کو، اس کی علت کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی افسوس ہے ان بندوں پر، کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس جب بھی رسول آئے تو وہ رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو افسوس کرنے کا سبب کیا ہے؟ یہ رسولوں کا ان کے پاس آنا اور ان کا رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانا، لبیان سببھا، اس کے سبب کو بیان کرنے کے لیے، لاجتمالہ علی استہزائہم، اور وہ سبب کیسا ہے؟ وہ سبب ایسا ہے کہ ان کے مذاق اڑانے کو شامل ہے، یعنی اس سبب کے اندر رسولوں کا آنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے رسولوں کا مذاق اڑانا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور رسولوں کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ کوئی معمولی کام نہیں ہے، المؤدی الی اہلاکہم، وہ رسولوں کا مذاق اڑانا وہ ان کو کیا ہے؟ ان کے ہلاک کرنے کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تو المسبب عنہ الحسرۃ، کہ رسولوں کا مذاق اڑانا وہ ایک تو کیا ہوا، وہ رسول ان کے پاس آئے اور رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا، رسولوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک کرنے کے بعد اب حسرت وہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو کیا ہے رسول ان کے پاس آئے تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کی کیا وجہ ہے، حسرت کیوں کی گئی ہے، افسوس کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجہ بتائے، اور پھر اب بتا رہے ہیں کہ مسبب عنہ، یعنی اس کے کیوں اس کو ذکر کیے، وہ اس کی وجہ یہاں پر بیان کر دیے۔ بہرحال ایک تفصیل یہاں پر اشارتاً تھی تو اس کی وضاحت صاحب جلالین کیے۔ آگے بتا رہے ہیں الم یرو، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، یعنی ای اہل مکہ تھا، اہل مکہ، جو اہل مکہ میں کے قائلون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنے والے اہل مکہ ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ کیا کہنے والے ہیں حضور کے بارے میں؟ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، جو حضور کے بارے میں کہا کرتے، کیا وہ ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ تو یہ جو استفہام ہے بتا رہے ہیں کہ استفہام تقریری ہے، یعنی وہ لوگ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ساری کی ساری باتیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ان کا کرتے ہیں۔ ای عالمو، وہ ساری چیزیں کیا ہے جانتے ہیں وہ لوگ۔ کم خبریۃ بمعنی کثیر، اب بتا رہے ہیں کہ اب یہ کم خبریہ ہے کثیر کے معنی میں، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے؟ بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان سے پہلے، بہت ساری قوموں کو، کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہم نے کیا ہے ہلاک کر دیا ہے، کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے؟ چلیے یہ تو ترجمہ ہوا۔ اب جو تفسیر ہے اس کے اندر جو لغوی بحث جو صاحب جلالین بتا رہے ہیں وہ یہ کہ کم خبریہ ہے کثیر کے معنی میں، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کم خبریہ جو ہے کثرت کو بتانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیں
کہ کم خبریہ جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے، نحو میں قاعدہ ہے کہ کم استفہامیہ جو ہے ہمیشہ صدر کلام کو چاہتا ہے. کم استفہامیہ ہمیشہ کیا ہے؟ صدر کلام کو چاہتا ہے، یعنی کلام کے آغاز میں آنا چاہتا ہے، ابتدائی کلام میں آنا چاہتا ہے. درمیانی کلام میں آنا وہ پسند نہیں کرتا، استعمال نہیں ہوتا. تو کم استفہامیہ کا معاملہ ہے. کم خبریہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کم استفہامیہ کو دیکھتے ہوئے کم خبریہ کو بھی کیا کیا گیا ہے؟ اس کے درجے میں رکھ کر صدارت کلام اس کو عطا کیا گیا ہے. یعنی صدر کلام میں آنا کم خبریہ کے لیے تو ضروری نہیں، لیکن پھر بھی کم استفہامیہ کو دیکھتے ہوئے کم خبریہ کو بھی یہاں پر صدر کلام میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے صدر کلام میں اگر ہم مانیں گے تو بات کیا ہوگی؟ کم سے یہاں نیا جملہ شروع ہوگا، کم اہلکنا قبلہم، یہ یہاں سے کیا ہے؟ ایک نیا جملہ شروع ہوگا، تو بات صحیح اور درست ہوگی. اب اگر ہم اس کو بجائے صدر کلام میں لانے کے اس کا تعلق اگر علم یرو سے جوڑیں گے، علم یرو سے اس کو جوڑیں گے تو علم یرو ایک پہلے ایک حصہ ہو گیا ہے. اب کم جو آئے گا درمیانی کلام میں آئے گا جو کہ مناسب نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں علم یرو سے اس کا تعلق جوڑے بغیر کم اہلکنا سے یہاں ایک نیا جملہ شروع کریں گے تو بات بالکل درست ہوگی. کم صدر کلام میں آتا ہے، یہ بات بھی درست ہوگی اور قاعدے بھی بالکل یہاں پر صحیح انداز میں سمجھ میں آئیں گے. معمولۃ لما بعدہا، ہاں یہ کم جو ہے کس کا معمول ہے؟ یہ اس پر عمل کرنے والا کون ہے؟ اہلکنا، جو بعد والا جو فعل ہے، اہلکنا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کا عامل ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے. معلقۃ لما قبلہا عن العمل، تو اس سے پہلے والا جو جملہ ہے علم یرو، وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنے سے معلق ہے، یعنی لٹکا ہوا ہے. معلق لٹکا ہوا یعنی کہ وہ جملہ علم یرو والا جو جملہ ہے، جو فعل ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی قاعدہ جو ہم نے بتایا کہ کم ہمیشہ صدر کلام کو چاہتا ہے، اس کی وجہ سے. والمعنی، مطلب کیا ہے؟ انا اہلکنا قبلہم کثیرا من القرون، کہ بے شک ہم نے کیا ہے ان سے پہلے بہت ساری امتوں کو ہلاک کیا ہے. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ یعنی جن کو ہلاک کر دیا گیا تھا وہ لوگ، ان کی طرف جو مکے میں رہنے والے اب لوگ ہیں، پہلے بھی ایسے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو جو ہلاک کیے ہوئے لوگ ہیں ان مکے والوں کی طرف لا یرجعون، کبھی لوٹنے والے نہیں ہیں. انہم الیہم لا یرجعون، وہ مرے ہوئے ہلاک کیے ہوئے لوگ کفار اب ان مکے والوں کی طرف ہرگز ہرگز لوٹنے والے نہیں ہیں. افلا یعتبرون بہم، کیا وہ لوگ ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وہ مکے کے رہنے والے لوگ ان کے انجام کو دیکھ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، ہاں بتا رہے ہیں کہ اب یہ انہم جو جملہ لفظ آیا ہے اس کے اپنے اخیر جملے تک الیہم لا یرجعون، یہ پورا الی آخرہ بدل مما قبلہ، اس سے پہلے جو ہے کہ قبلہم من القرون، اس سے کہ ہے یہ بدل بن رہا ہے. اور بدل بھی کیسے؟ لفظی اعتبار سے نہیں بلکہ برعایت المعنی المذکور، مذکورہ جو معنی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے اس سے یہ بدل بن رہا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے بدل بنے گا. ہاں یہ کوئی بات آگے بتا رہے ہیں. وَإِن كُلٌّ، اور بے شک وہ سب کے سب، بے شک سب کے سب. اب یہ ان کے بارے میں دو چیزیں ہیں کہ آگے پہلے ہم آگے دیکھیں گے کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، لما جو ہے ترکیب دیکھیں کہ کلن جو تنوین لائی گئی ہے معوض عن الاضافہ ہے، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر کر اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین دی گئی ہے. کلن ای کل الخلائق، سارے کے سارے مخلوقات جو ہیں وہ لما. ہاں اب یہ لما کے بارے میں اصل بحث ہے. لما کی اصل جب ہم معلوم کریں گے تو اس سے پہلے جو ان ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہوگی. لما اگر ہم اس میں اس کو الا حرف استثناء کے معنی میں لیں گے، لما اگر استثناء حرف استثناء کے معنی میں ہوگا تو اس سے پہلے والا جو ان ہے ان کلن میں، وہ ان کیا ہوگا؟ ما نافیہ کے معنی میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی بتایا کہ حرف استثناء سے پہلے جو ان آئے گا وہ ما نافیہ کے معنی میں ہوگا. تو لما تجدید کے ساتھ الا کے معنی میں لیں گے تو اس سے پہلے والا جو ان ہے وہ نفی کے معنی میں ہوگا. اگر بغیر تجدید کے تخفیف کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اسی صورت میں وہ ان ما نافیہ کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ ان مشددہ سے مخففہ کیا گیا ہے، یہ معنی سمجھ میں آئیں گے. چلیے اسی کو صاحب جلال یہاں پر اس انداز میں سمجھا رہے ہیں. وَإِن نَافِيَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ، ان یا تو نافیہ ہوگا کب؟ جبکہ لما تجدید کے ساتھ پڑھیں گے تو. مخففتن اگر تجدید کے بغیر تخفیف کے اگر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مخففہ سمجھا جائے گا. بہرحال سارے کے سارے مخلوقات، یہ مبتدا ہے،
لما جمیع لدینا محضرون. چلیے اب یہ بالتشدید بمعنی اللہ، تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ حرف استثناء کی معنی میں ہوگا، وہ بالتخفیف، اور تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے فاللام فارقۃ وما مزیدۃ. لام کیا ہے، کیا کرے گا، ان نافیہ اور ان مشددہ کے درمیان، ان نافیہ اور ان مشددہ سے جو مخففہ ہو کر آیا ہے تو دو انوں کے درمیان یہ لام جو ہے فرق بتانے والا ہوگا. ان نافیہ اور ان مخففہ کے درمیان یہ لام فرق بتائے گا کہ یہ ان مخففہ ہے، ان نافیہ نہیں ہے. اور جو ما ہے وہ ما کیا ہوگا، زائدہ بن جائے گا. تو بہرحال دونوں تفسیریں یہاں پر دونوں اعتبار سے بیان فرما دی ہیں. تو وہ بے شک ساری کے سارے مخلوقات، جمیع مزید اور تاکید، خبر المبتدئی، یہ مبتدا کی خبر ہے. تو یہ خبر ہے تو مطلب یہ کہ خبر اول ہے، یہ خبر اول ہے. اور آگے جو جملہ آ رہا ہے لدینا محضرون، یہ کیا ہے، اس کی خبر ثانی ہے. تو جمیع یہ خبر اول ہے مبتدا کی، وہ سارے کے سارے مخلوقات، جمیع سب کے سب، ای مجموعون وہ سب کے سب جمع کیے ہوئے. جمیع دیکھیں یاد رکھیں کہ جمیع صفت مشبہ کا صیغہ ہے. تو قاعدہ عربی زبان کا ہے کہ صفت مشبہ کا صیغہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہے. تو یہاں پر صاحب جلالین اس میں مفعول کے معنی میں لے کر بیان کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے مخلوقات جمع کیے ہوئے ہوں گے. یہ معنی لدینا ہمارے پاس، یعنی فی الموقف بعد بعثہم، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جو میدان محشر ہے، حساب و کتاب کا جو مقام ہے، موقف جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ سب کے سب جمع کیے ہوئے ہوں گے. محضرون ان سب کو حاضر کیا جائے گا للحساب، حساب و کتاب کے لیے. اب یہ محضرون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خبر ثانی، یہ کیا ہے، دوسری خبر ہے. تو لدینا کا تعلق کس سے ہوگا، یہ محضرون سے، یعنی محضرون لدینا وہ سب کے سب کیا ہے، ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. چلیے اب دیکھیں گے ہم یہ پارے 23 کا ایک رکوع یہاں پر مکمل ہو چکا ہے. اب یہاں سے ہم دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں. وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے یعنی ان کافروں کے لیے، کفار مکہ کے لیے نشانیاں ہیں. کس بات پر نشانیاں ہیں، علی البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نشانیاں ہیں. اب بھی ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ترکیب میں کیا ہے، یہ آیۃ لہم، یہ آیتن کیا ہے، خبر مقدم ہے، اور الارض المیتۃ یہ کیا ہے، یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. تو ترجمہ کیا ہوا، اور ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے، الارض المیتۃ، مردہ زمین نشانی ہے ان کے لیے. المیتۃ دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، میتۃ میتۃ بالتخفیف و تشدید، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے. احییناہا کہ جس کو ہم نے کیا کیا، زندہ کیا ہے، بالمائی پانی کے ذریعے سے، یعنی وہ مردہ زمین کہ جس کو ہم نے پانی کے ذریعے سے زندہ کیا. اب یہ مبتدا مقدم، مبتدا مؤخر ہے یہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترکیب میں جب ہم اصل ترکیب دیکھیں گے تو بات کیا ہوگی، الارض المیتۃ یہ موصوف صفت مل کر پھر کیا بنیں گے، موصوف بنیں گے. احییناہا یہ اس کی صفت بن جائے گا. تو موصوف صفت سے مل کر کیا ہے، یہ آیۃ لہم خبر مقدم کی مبتدا مؤخر بن جائے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ الارض المیتۃ یہ موصوف صفت ہے ضرور، لیکن معرفہ ہے، اور احییناہا یہ پورا جملہ مل کر جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو حکماً یہ کیا ہے، احییناہا نکیرہ ہے. تو اب موصوف معرفہ ہے، احییناہا یہ نکیرہ ہے، تو موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے نا. تو یہاں پر صاحب جلالین اور پھر شارحین بھی اس کے بارے میں بتائے ہیں کہ الارض المیتۃ میں جو الارض پر جو الف لام ہے، وہ الف لام کیا ہے، جنسی ہے. الف لام جنسی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تعریف کا فائدہ نہیں ہوتا، خصوصیت کا فائدہ اس میں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، عام کوئی بھی چیز مراد لی جا سکتی ہے، تخصیص اس میں حاصل نہیں ہوتی الف لام جنسی میں. تو الارض المیتۃ میں الف لام جنسی ہے، تو تخصیص اس میں حاصل نہیں ہوئی، معرفہ کا فائدہ اس میں حاصل نہیں ہوا. تو الارض المیتۃ میں نکارت، نکیراپن ابھی بھی ہے اس کے اندر. تو احییناہا تو یہ الف لام جنسی ہونے کی وجہ سے حکماً یہ بھی نکیرہ ہوا، اور احییناہا جملہ ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کیا ہے، حکماً نکیرہ ہوا. تو اب دونوں کے اندر مطابقت پائی گئی ہے. تو شارحین یہاں پر اس کو بیان اس طرح کیے ہیں. تو بہرحال مبتدا کیا بنیں گے، دونوں مل کر مبتدا مؤخر ہوگا، اور آیۃ لہم کیا ہے، یہ اس کی خبر مقدم ہوگی. چلیے آگے بتا رہے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نے اس زمین سے دانوں کو نکالا. حبًّا دانا،
دانے کو، یعنی کالحنطۃ، جیسے کہ گیہوں وغیرہ کا دانہ ہے، ہم نے اس کو نکالا، فمنہ یأکلون، اس سے تم اس دانے سے کیا ہے تم کھاتے ہو، وجعلنا فیہا جنات، اور ہم نے اس زمین میں کیا ہے بہت سارے باغات بنائے، کس کے باغات؟ من نخیل، کھجوروں کے، اعناب، انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس زمین میں کیا ہے پانی کے بہت سارے چشمے کیا ہے پھاڑ دیے ہیں، بہت سارے چشمے مطلب من بتا رہے ہیں کہ زمین میں سارے کے سارے چشمے نہیں، بلکہ زمین کے بعض حصوں میں ہم نے کیا ہے چشمے پھاڑ دیے ہیں، چشمے بہائے ہیں، من تبعیضیہ لا کر بتا رہے ہیں۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ سب کے سب لوگ اس کے جو پھل ہیں، باغات کے جو پھل ہیں ان پھلوں کو کھائیں۔ تو اب یہ ثمر بفتحتین، دونوں کے سا اور میم کے زبر کے ساتھ ہوگا، اور بضمتین، سا اور میم کے پیش کے ساتھ، ثمر، دو طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ اب ثمرہ میں ہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ نخیل کی طرف لوٹائیں گے، یا پھر اعناب کی طرف لوٹائیں گے، یا پھر عیون کی طرف لوٹائیں گے؟ تو بہرحال تینوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی اگر لوٹائیں گے تو اعناب بھی جمع ہے، عیون بھی جمع ہے، تو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث ذکر کرنا تھا، تو ثمرہ ہی ذکر کیے۔ تو صاحب جلالین اس کا مرجع بتا رہے ہیں ای ثمر المذکور من النخیل وغیرہ، کہ یہ ہی ضمیر جو ہے المذکور اس سے پہلے نکالیں گے، تو المذکور من النخیل وغیرہ، تو المذکور چونکہ مذکر ہے تو اس کی طرف ہی ضمیر لوٹائیں گے تو بات بالکل درست ہو جائے گی۔ لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، تاکہ وہ لوگ اس کے پھل کھائیں، ان پھلوں میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ ان کے کام، ان کے ہاتھ جو ہے ان پھلوں میں کچھ بھی کام نہیں کیے ہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ ان پھلوں کے پیدا کرنے میں، بنانے میں کچھ بھی کام نہیں کیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پانی ڈالتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، لیکن پھل بڑھتا جانا، پھل کے اندر مٹھاس آنا، پکنا یا پھر کچا ہونا، یہ پکانے میں، کچا کرنے میں، یا پھر پھل کو بڑھانے میں، چھوٹا کرنے میں، میٹھا کھارا کرنے میں، یا پھر جیسے بھی پھل کو اچھی طرح بنانے میں انسان کا کچھ ہاتھ ہے کیا؟ انسان تو کچھ بھی کام نہیں کیا، یہ سب اللہ کی قدرت سے پھل پکتا ہے، پھل کے اندر لذت آتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتی ہے، یا پھر پھل مختلف قسموں کے لگتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی قدرت سے ہے، انسان اس میں کچھ کام نہیں کیا ہے۔ پانی ڈالنا، نگرانی کرنا یہ الگ بات ہے، تو اس سے پانی ڈالنے سے پھل کے اندر مٹھاس آئے گی یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اور پانی ڈالنے سے پھل کے اندر کیا ہے پھل بڑھتا چلا جائے گا یہ تو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ تو انسان پھل کے بڑھانے میں، پھل کے اندر مٹھاس پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا ان پھلوں کے بارے میں، ای لم تعمل الثمر، پھل بنانے میں ان کے ہاتھ کچھ بھی کام نہیں کیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھلوں کو اس انداز میں بنایا ہے، تعمیر کر پکا کر لوگوں کے سامنے استعمال کرنے کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چلیے کوئی بات، ایک یہاں پر تو ما نافیہ مانیں گے تو یہ وما عملتہ میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو پانی ڈالنا، کھیتی باڑی میں پانی ڈالنا، نگرانی کرنا، صبح شام اس کھیت کے پیچھے لگے رہنا، ما موصولہ مانیں گے تو وہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے جو کام کیا ہے، ان کے ہاتھوں نے جو کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے ان کے ہاتھوں نے؟ پانی ڈالنا، بیج بونا، ناگر مارنا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، کیڑے مکوڑوں سے بچانا۔ یہ جو ایک کسان جو کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہوگا، یعنی کہ ما نافیہ مراد لیں گے تو پہلے والے معنی، ما موصولہ اگر مراد لیں گے تو یہ دوسرے والا جو معنی ہے وہ مراد لیں گے۔ افلا یشکرون، کیا وہ لوگ انعمہ تعالی علیہم، ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات ہیں، ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، کیا وہ لوگ ان احسانات پر، ان انعامات پر اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے؟ اللہ کا احسان جو ان پر ہے کیا وہ لوگ شکر بجا نہیں لاتے؟ آگے بتا رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہر ایک کے جوڑ بنائے، خلق الازواج کلھا، ہر ایک کا جوڑ بنایا، ای الاصناف، ہر ایک کے صنف، ہر ایک کے جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، کس میں؟ مما تنبت الارض، کہ زمین میں جو اگتے ہیں، یعنی ان نباتات میں سے جو زمین سے اگتے ہیں، من الحبوب وغیرہ، دانے ہیں، اناج ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی درختوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو درختوں میں بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہیں، مذکر مؤنث
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال تفصیلاً اتنا رکھیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جوڑ بنائے ہیں۔ ومن انفسہم، اور ان کے اپنے اندر اپنے ذاتوں میں بھی یعنی مذکر مؤنث اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر بھی مذکر مؤنث بنائے ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور ایسے مخلوقات کہ جن کو وہ انسان نہیں جانتے، وہ کافر نہیں جانتے، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر مؤنث بنائے ہیں۔ ای من المخلوقات الغریبۃ العجیبۃ، ایک تعجب خیز انوکھے جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے اندر جوڑ بنائے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات ہیں کہ ابھی تک انسان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ پایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ رکھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں انسان کے لیے نشانی ہے کہ جیسے مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کیا گیا، انسان مرنے کے بعد جب زمین کے اندر دفن ہوتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اب بتا رہے ہیں آگے، وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے، علی القدرۃ العظیمۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت پر۔ ان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کیا؟ اللیل، رات بطور نشانی ان کے لیے ہے کہ نسلخ منہ النہار، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رات سے دن کو اتار لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ سلخ یسلخ اصل معنی آتے ہیں کہ جسم سے چمڑی کو اتار لینا، یہ اصل معنی، یعنی اب رات جب چھا جاتی ہے تو ہم کیا ہے دن کو اس کے اوپر سے اتار لیتے ہیں، تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس جب وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ سب اندھیرے والے ہو جاتے ہیں، اندھیرے والے تاریکی والے مطلب داخلون فی الظلام، تاریکی میں وہ سب کیا ہے داخل ہو جاتے ہیں رات کے اوقات میں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ والشمس تجری، جو ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج جو ہے وہ اپنا جو مستقر ہے اس کا یعنی کہ جو گھومنے کا جو مقام ہے اس کے حساب سے وہ کیا کر رہا ہے، وہ گھومتا رہا ہے، جاری ہے، وہ چل رہا ہے۔ من جملۃ الآیت، اب یہ بتا رہے ہیں کہ والشمس تجری، یہ اللہ کی ساری نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی سورج بھی ہے جو ان کے لیے بطور نشانی ہے، لہم، ان کے لیے نشانی کے طور پر ہے۔ او آیۃ اخری، یا پھر یہ ایک دوسری نشانی ہو سکتی ہے۔ والقمر کذالک، اور چاند کا جو آگے تذکرہ آ رہا ہے وہ بھی معاملہ ویسے، یعنی وآیۃ لہم جیسے اوپر بتائے تو رات ان کے لیے نشانی ہے، تو اب وآیۃ لہم الشمس، چاند سورج ان کے لیے نشانی ہے۔ آگے پھر آئے گا وآیۃ لہم القمر، ان کے لیے چاند بھی نشانی ہے۔ تو مستقل وہی ایک نشانی میں یہ تینوں کو شامل کریں، رات جو نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، چاند بھی سورج بھی اسی میں شامل کریں، یا نہیں تو الگ الگ ذکر کریں، اور آیت اخری، یہ بھی دونوں مناسب ہے۔ قمر جب آگے چاند کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہاں پر بھی وہی معنی ہوں گے۔ تو بہرحال لمستقر لہا، اس کے جو مستقر جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں وہ سورج کیا ہے چل رہا ہے، جاری ہے۔ لا یتجاوزہ، وہ اپنے مستقر سے کبھی تجاوز نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا۔ ذالک جریھا، یہ جو اس کا چلنا ہے، جاری ہونا ہے، تقدیر العزیز العلیم، یہ ایسے بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فیصلہ ہے، ایسے بادشاہ نے اس کے لیے یہ طریقہ مقرر کیا ہے جو کہ اپنی بادشاہت میں غالب آنے والا ہے۔ العلیم بخلقہ، اپنے مخلوق کے ہر عمل سے ہر کام سے واقف ہے، وہ جاننے والا ہے۔ تو اس غالب آنے والے بادشاہ کی طرف سے اور اپنی مخلوق کے ہر عمل سے جو بادشاہ واقف ہے، جو جانتا ہے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ مقرر کیا ہے، یہ طریقہ سورج کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند قدرناہ، ہم نے اس کو مقرر کیا۔ والقمر دو طرح اس کو پڑھیں گے، والقمر پڑھیں گے تو ویسے ہی جیسے پہلے بتائے، وآیۃ لہم القمر وآیۃ لہم الشمس وآیۃ لہم اللیل، تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ القمر آیۃ لہم، مبتدا خبر مقدم کی، یہ کیا ہے مبتدا مؤخر بنے گا، تو مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے بالرفع، یہ ایک ہو گئی۔ والقمر اگر پڑھیں گے را کے زبر کے ساتھ تو والنصب، نصب سے اگر پڑھیں گے تو وہو منصوب بفعل یفسرہ ما بعدہ، تو اضمار علی شریطۃ التفسیر کی حیثیت سے اس کو نصب دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قمرہ سے پہلے فعل محذوف مانیں گے، اور وہ فعل محذوف کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ بعد میں آنے والا جو فعل ہے قدرنا، وہ فعل محذوف پر دلالت کر رہا ہے۔ وہو منصوب، اور وہ قمرہ منصوب ہے کس کی وجہ سے؟ بفعل، اس فعل کی وجہ سے، یفسرہ، جس فعل کی تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، کون؟ ما بعدہ، قمرہ کا ما بعد، قدرنا جو ہے وہ اس فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے۔
من حیث سیرہ، یعنی کہ ہم نے بھی کیا کیا، چاند کو مقرر کیا، یعنی چاند کے چلنے کا جو مدار ہے، جو اس کے لیے ہم نے راستہ بنایا ہے، ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ منازلہ، کتنے راستے، اس کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تقریباً کتنے راستے بنائے ہیں، یہ 28 کہ 28 راستے ہم نے ان کے لیے، 28 مقامات ہم نے اس چاند کے لیے بنائے ہیں۔ منزلا فی 28 لیلۃ من کل شہر، اب کیسے کہ ہر مہینے کے 28 راتوں کے لیے چاند کے ہر 28 مقامات ہم نے مقرر کر دیے۔ ہر مہینے کی 28 راتوں میں چاند الگ الگ انداز میں طلوع ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا ہے، مقامات مقرر کیے ہیں، اس کے مقرر کیے ہوئے مقامات اور طریقوں پر ہی وہ طلوع ہوتا ہے۔ جب مہینے کے 28 اگر ہوئے تو اگر مہینہ 29 کا ہوا تو ایک دن، اگر مہینہ 30 کا ہوا تو 2 دن چاند کہاں جاتا ہے، تو بتا رہے ہیں وَيَسْتَتِرُ لَيْلَتَيْن، اور وہ چاند کیا ہے، 2 دن چھپ جاتا ہے۔ إِن كَانَ الشَّهْرُ لَيْلَتَيْنِ، اگر إِن كَانَ الشَّهْرُ 30 يَوْمًا وَلَيْلَتَيْن، اگر مہینہ 30 دن اور 30 راتوں کا ہوا تو 2 راتیں چاند کیا ہے، غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ إِن كَانَ 29 يَوْمًا، اگر وہ مہینہ کیا ہے کہ 29 دنوں کا ہوا تو ایک دن کیا ہے، چاند چھپ جاتا ہے۔ تو بہرحال 28 دن چاند الگ الگ مقامات پر الگ الگ طریقوں سے طلوع ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر 30 دنوں کا مہینہ ہے تو 2 دن چاند چھپ جاتا ہے، اگر 29 دنوں کا ہے تو ایک دن کیا ہے، چاند چھپ جاتا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے، فی آخری منازلہ، اس کا جو اخیر جو درجہ ہے، آخر جو منزل ہے اس کی، اس میں کیسے، فی رأی العین، لوگوں کے دیکھنے کے اعتبار سے، لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے، جب وہ اخیر مرحلے میں پہنچ جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، وہ کالعرجون القدیم۔ عرجون بتا رہے ہیں کہ وہ جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے، کھجور کے درخت کا جو یوں سمجھیں کہ جو ایک بڑا پتا ہوتا ہے، کھجور کے درخت کا جو یوں سمجھیں کہ شاخ جسے کہتے ہیں، ڈغالہ جسے کہتے ہیں، وہ جب درخت سے اکھڑ جاتا ہے تو سوکھنے کے بعد وہ کیا ہے، بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کالعرجون القدیم، تو پرانی کھجور کے ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ کعود الشماریق، شماریق وہی کھجور کی لکڑی، کھجور کے درخت کا تنا، یہ معنی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتا رہے ہیں کہ اذا عتق، جب کیا ہو جائے، وہ بالکل سوکھ جائے تو اس کی حالت ہوگی۔ فإنہ، کیونکہ جب کھجور کا جو تنا ہوتا ہے، جو درخت ہے، جب وہ اس کا پتا یا پھر اس کا جو ڈغالہ ہے وہ درخت سے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو یدق، ایک تو باریک ہو جاتا ہے، ویتقوس، اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یصفر، اور کیا ہے، بالکل پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو چاند کے اندر بھی یہ 3 چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ باریک ہوتا ہے اور ٹیڑھا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی پلساہٹ ہوتی ہے کہ آسمان کے رنگ میں اس کو بغور دیکھیں تو وہ دکھائی دے گا، ورنہ اس کا دیکھنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقرر کیا، تو چاند کی یہ جو مرحلے ہیں، یہ جو منازل ہیں، جو مقامات ہیں، اس مرحلے میں، ان منازل میں بھی کیا ہے، لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، آسان نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ان تدرک القمر، وہ چاند کو پکڑ لے، فتجتمع معه في الليل، کہ رات کے وقت میں وہ چاند کے ساتھ جمع ہو جائے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ ولا الليل سابق النهار، اور پھر رات یہ دن سے پہلے آنے والی بھی نہیں ہے، رات دن سے پہلے آنے والی نہیں ہے۔ فلا یأتی قبل انقضائه، دن ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے لمحے، ہر ایک کا وقت اور ہر ایک کا موقع محل اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس کے مقرر کردہ احکامات کے حساب سے ساری کی ساری مخلوقات جاری ہے، سورج، چاند، دن، رات، یہ سارے کے سارے اس کے احکامات کے مطابق جاری ہے۔ تو بتا رہے ہیں وَكُلٌّ، وہ سب کے سب، اب کلن کی تنوین احکامات کے مطابق جاری چل رہے ہیں، تو مطلب وہی اللہ نے جیسے مقرر کیا ہے کہ چاند اس انداز میں طلوع ہوگا ویسے ہی انداز میں طلوع ہوگا، اور پھر سورج اس انداز میں نکلے گا اور غروب ہوگا ویسے ہی نکلے گا اور غروب ہوگا،
رات اس وقت سے لے کر اس وقت تک رہے گی تو رات کا مرحلہ وہی، دن جو وقت مقرر کیا اس کے اعتبار سے، یعنی جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے لیے مقرر کیا ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات اسی مقررہ وقت کے اعتبار سے چلتی ہے اور کوئی بھی آگے پیچھے داخل نہیں ہوتی۔ اب بتا رہے ہیں وَكُلٌ، وہ سب کے سب، یعنی اب یہ تنوین ہو عوض عن المضاف الیہ، مضاف الیہ کے بدلے میں یہاں پر تنوین لائی گئی ہے، یعنی قاعدہ جو ہے تنوین معوض عن الاضافہ کے مضاف الیہ کو حذف کر کر مضاف پر تنوین دی جاتی ہے، تو یہاں پر وہ تنوین ذکر کی گئی ہے کہ مطلب مضاف الیہ کیا ہے، کل من الشمس والقمر والنجوم، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے، فی فلکن، فلک ای مستدیر، اپنے گھومنے کے جو مقامات ہیں، جو مستدیر یعنی گھومنے کے جو مقامات ہیں اس میں کیا ہے، یسبحون، تیر رہے ہیں، یعنی یسیرون، اپنے مقامات میں وہ چل رہے ہیں۔ اب یسبحون میں ذوی العقول کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے جو جملہ وہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ سورج بھی غیر ذوی العقول ہے، چاند بھی غیر ذوی العقول ہے اور ستارے بھی غیر ذوی العقول ہے، تو واحد مؤنث لانے کی بجائے یسبحون جمع ذوی العقول کے لیے جو لائی جاتی ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، تو بتا رہے ہیں نزلوا منزلۃ العقلاء، ان کو یعنی سورج، چاند، ستاروں کو ذوی العقول کے درجے میں رکھ کر یہاں پر کلام کیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وآیۃ لہم علی قدرتنا، اور ان کے لیے ہماری قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی ہے کہ کیا ہے وہ نشانی، انا کہ حملنا ذریتہم، ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا ہے، ہم نے ان کی ذریت کو کیا ہے اٹھایا ہے، وفی قراۃ ذریاتہم، بتانے والی نشانیاں ہیں ہماری قدرت کو کہ ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی ذریت سے مراد اب یہاں پر لفظ ذریت کو دیکھیں کہ ذریت کا اطلاق جیسے فروع پر ہوتا ہے تو ویسے ہی اصول پر بھی ہوتا ہے، یعنی ذریت سے مطلب بیٹے، پوتے، جیسے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو ویسے ہی باپ، دادا، پردادا، اوپر والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ذریت کا لفظ کیا ہے، اوپر والے اصول جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کے لیے ہماری قدرت کو بتانے والی نشانیاں کیا ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو اٹھایا ہے، کہاں پر، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کے آباء و اجداد کو اٹھایا ہے۔ ذریتہم، اور قرات میں جمع سے ذریاتہم پڑھا گیا ہے، ای آباءہم الاصول، ان کے جو اوپر والے جو آباء و اجداد ہیں ان کو ہم نے اٹھایا ہے، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ کون سی بھری ہوئی کشتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو بھری ہوئی تھی اس کو ہم نے اٹھایا ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مثل فلک نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے ان کی کشتی کے مثل بہت سارے ہم نے ان کشتیاں بنائی ہیں، وَهُوَ مَا عَمِلُوهُ عَلَى شَكْلِهِ مِنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر جیسے انہوں نے چھوٹی کشتیاں، بڑی کشتیاں، ہوا کی کشتیاں، مشین سے چلنے والی کشتیاں جو بنائی ہیں، وہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا تھا، بتعلیم اللہ کے سکھانے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے ہیں، کشتیاں چھوٹی بڑی بنائے ہیں، اور پھر انہی کشتیوں پر ما یرکبون، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں گے، مع ایجاد السفن، کشتیاں پیدا ہونے کے بعد، کشتیوں کو پیدا کرنے کے بعد اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر سکتے ہیں، اور جب ہم غرق کریں گے تو فلا صریق لہم، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ولا ہم ینقذون، اور نہ ان کو اس غرق ہونے سے، ڈوبنے سے ان کو نجات دی جائے گی، یعنی کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا جو ان کی وہاں مدد کرے اور ڈوبنے سے ان کو بچائے، الا رحمتا منا، ہاں اگر ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور ان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری رحمت ہے، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، ہماری رحمت ہے اور ایک مقررہ وقت تک ان کو فائدہ حاصل کرنا، یہ جو ہم نے قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے اعتبار سے، لا ینجیہم، مطلب خلاصہ کیا ہے، ان کو کوئی بھی چیز نجات نہیں دلا سکے گی ڈوبنے سے، الا رحمتا منا لہم، ہماری جو رحمت ان پر پھیلی ہوئی ہے، ہماری رحمت ہی ان کو اس عذاب سے، اس ڈوبنے سے بچا سکے گی، وتمتیعنا ایاہم، اور ہم جو قاعدہ مقرر کیے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک ہماری نعمتوں سے وہ فائدہ حاصل کریں گے، تو وہ قاعدے کے اعتبار سے وہ دوبارہ زندہ، یعنی کہ وہ غرق نہیں ہوں گے، ڈوبیں گے نہیں، وہ باحیات وہاں سے باہر آ جائیں گے۔ وَتَمْتِعَنَا إِيَّاهُمْ بِلَذَّاتِهِمْ، ان کے لذتوں سے،
اور اپنی خواہشات سے جو فائدہ حاصل کرنے کا ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کیا ہے، کب تک؟ الی انقضاء آجالہم، ان کے موت کا وقت ختم ہونے تک ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، تو اس وقت تک کیا کریں گے یہ لوگ؟ وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو ہماری رحمت ان کو ڈوبنے سے بچا سکے گی، اور دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو قاعدہ ان کے لیے ہم نے عمر مقرر کی ہے اس کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ڈوبنے سے بچ کر وہاں سے نکل کر آئیں گے، نجات پا لیں گے۔ سوائے ان دو چیزوں کے کوئی اور بھی ان کو ہرگز مدد نہیں کر سکے گا ان کی، اور نہ ان کو عذاب سے بچا سکے گا، ڈوبنے سے ان کو محفوظ کر سکے گا۔ چلیے اب ڈوبنے سے کون سی چیزیں ان کو بچائیں گی؟ اللہ کی رحمت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے، وہ عمر تک یہ لوگ زندہ رہیں گے اور پھر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کریں گے، تو وہ مقررہ قاعدے کی وجہ سے یہ لوگ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی عمر مقرر کی ہے کہ 60 سال 70 سال زندہ رہیں گے۔ اب 50 سال میں اگر یہ پانی کا طوفان آیا ہے یا پھر ڈوب رہے ہیں تو 30 سال کی عمر، ان کی عمر پوری ہونے سے پہلے انتقال ہونا لازم آئے گا۔ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں، وہ جو ہم نے مقرر عمر کر دی ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو کیا کریں گے؟ پانی میں ڈوبنے سے بچا لیں گے ان کو، اور مزید جو عمر ہے ان کی اس کے اعتبار سے ان سالوں تک ہم ان کو کیا ہے؟ زندہ رکھیں گے، یہ مطلب ہوگا۔ تو اب الحمدللہ اب ہم یہاں پر درس کو روکیں گے، انشاءاللہ آئندہ جو درس باقی ہم آئندہ درس میں لے لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔